السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص موضوع پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے، تو واقعہ میں سناتا ہوں ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس سے پھر نتیجہ ہم اخذ کریں گے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے خط لکھا، اور خط میں یہ عرض کیا حضرت سے، اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جب کوئی نیک کام کروں تو کافی فرحت حاصل ہوتی ہے مجھے، اور جب کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے، گناہ ہو جائے کوئی، تو پریشان ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنے لگتا ہوں۔ تو یہ میری کیفیت ہے۔ اب میں مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے نا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جب لکھا گیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کمی کی، تو یعنی جب کوئی نیک کام، کسی سے کوئی نیک کام سرزد ہو تو اسے اطمینان ہونا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، پریشان ہو، تو اس میں بظاہر تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، الفسانی کے مجدد تھے، تو آپ نے ایک نقطہ اس میں سے نکالا جو کہ ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں مجدد صاحب نے کیا نقطہ اٹھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا جواب حضرت نے جو دیا، وہ فرمایا کہ بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جب آپ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں فوراً اور شرمندہ ہوں، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ بات کہ جب میں جب نیکی کا کام کرتا ہوں تو مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے اور میں کافی خوش ہوتا ہوں، اس بات پر حضرت نے پکڑ کی ان کی کہ بھائی معلوم یہ ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کام ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، کہ تمہارے اپنے جو اعمال ہیں وہ سج کر اور مزین ہو کر تمہارے سامنے آتے ہیں، جو تمہیں اطمینان ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ بڑی کامل نماز ہے، میں نے فلاں نیک کام کیا تو بڑا اچھا کام کیا، اور اس میں جو نقص ہوتے ہیں، جو ہماری کمیوں کی وجہ سے، اندرونی کیفیات کی وجہ سے جو کمیاں رہ جاتی ہیں، ان پر تمہاری نظر نہیں گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو اطمینان کا جو سبب ہے وہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر تم ذرا تھوڑا سا غور کرو، اپنے اعمال کو تھوڑا سا غور سے دیکھتے تو تمہیں اپنے اعمال میں نقص نظر آتے اور کمیاں نظر آتیں۔ جوں انسان اپنے اعمال کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اعمال پر اطمینان تو کیا، شرم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نقطہ کیسا حضرت مجدد صاحب نے فرمایا۔ تو اس لیے یہ بس بات کہنے کی یہ ہے بھائی کہ ہمیں اپنے اعمال جتنے بھی ہیں، نیک عمل جو ہم سمجھتے ہیں، اگر ان پر ہم خوش ہوں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے ٹھیک بات نہیں ہے۔ دیکھیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہرگز کہ ہماری نماز کامل نماز ہے، بلکہ بے تحاشا کمیاں رہ جاتی ہیں، ہماری سوچ میں کمیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی، ہمیشہ عاجزی کا جو ہے نا خیال ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ تو حضرت مجدد صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور نیک کام کرو۔ جب بھی اپنے ذوم میں کوئی نیک کام کیا، اچھا کام کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگتے رہو، اور یہی سجتا ہے مومن کو اور مسلمان کو کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے شرمندہ رہے اور اللہ کے سامنے معافی مانگتا رہے، اور یہی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے سجتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے بڑھ،
وہ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرا دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے وہ معطل ہے، اور اس نے کبھی کوئی نیکی لکھی ہی نہیں، کیونکہ وہ گہرائی سے اپنے عمل کو دیکھتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے وہ. اور جو بائیں طرف والا بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے جو کہ برائیاں لکھتا ہے وہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے. یہ ان کا دائمی خیال تھا اور دائمی ان کی سوچ یہ تھی. تو ہمیں بھی اسی طرح کی سوچ رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے نا ڈرتے رہنا چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر عمل پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.